السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل عمر اسلم ولاگ۔ تو آج کا ولاگ بہت ہی کمال کا جا رہا ہے کیونکہ آج قریبی مسجد میں محفل ہے، تو ابھی ہم سب جا رہے ہیں ادھر ہی۔ تو ابھی ہم گناہ گاروں کو بھی اجازت مل گیا ہے مسجد میں جانے کی، تو تھوڑا مومن شومن بن کے چلیے مسجد میں، تو آپ کو ملتے ہیں اب رستے میں۔ جی سناؤ کیا حال ہے؟ الحمدللہ جناب، کیسے ٹھیک ہو؟ ہو؟ کرم ہے اللہ پاک کا۔ ماشاءاللہ نہیں ہے، ہم اس بات میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے نبی کے نور کو پیدا کیا، اللہ نے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ جب اس طریقے کی بات آپ بیان کریں گے تو کوئی بھائی بتا رہے بات کر سکتا ہی نہیں۔ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کا دورہ تھا، ہر طرف بت پرستی اور برائیوں کا عروج تھا۔ کبھی کوئی بت بنا رہا ہے، کوئی بت فروشی کر رہا ہے، کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے۔ ہر جانب کفر، شرک، گمراہی، ظلمت، تاریکی ہی پھیلی ہوئی ہے، اور کسی جگہ پر انسانیت کی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عورتوں کا معاشرے میں برا تصور کیا جاتا تھا، بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، کیا میری کوئی غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اور آپ بھی بتا تیری کیا غلطی ہے، تیرا کیا قصور ہو چکا ہے تجھ سے کہ جس کی پاداش میں تو اتنا حیران اور پریشان اور ششدر ہے، بتا تیرا معاملہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، کہ میری بیوی حاملہ تھی اور میں کاروبار کی غرض سے، تجارت کی غرض سے دوسرے ملک جانا چاہتا تھا، اور بیوی کو وصیت کر کے گیا کہ بیٹا پیدا ہوا تو اس کی پرورش کرنی ہے، اس کو پالنا ہے، اس کو جوان بڑا کرنا ہے، اور اگر بیٹی پیدا ہوگی اسے زندہ درگور کر دینا ہے، اس کا گلا دبا دینا ہے، اس کو موت کے گھاٹ اتار دینا ہے۔ تو ایسا ہوا کہ میں باہر سے جب کچھ عرصہ کے بعد، کچھ سالوں کے بعد واپس آیا تو میری بیٹی بڑی ہو چکی تھی، والدہ نے اس کو قتل نہیں کیا، اس کو زندہ درگور نہیں کیا۔ جب میں گھر آیا، اس نے دروازہ کھولا، مجھ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اگلے دن میں غصے سے لال پیلا ہو گیا، خدار اٹھایا، جنگل کی جانب چل پڑا اور گڑھا کھودا۔ گڑھا کھودتے وقت میری بیٹی مجھ سے پوچھتی، اے والد محترم، اے میرے ابا جان، بتائیے یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ اور میں اپنی بیٹی کو یہ کہہ کر تسلی دیتا کہ میں یہاں لکڑیاں اکٹھی کروں گا، کسی کام کی غرض سے مجھے لکڑی کی ضرورت ہے۔ خیر جب گڑھا تیار ہو گیا، میں نے اسے دھکا دے کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی، اور وہ آوازیں دیتی رہی، اے ابا جان، مجھے کس جرم کی تلاش میں زندہ درگور کیا جا رہا ہے؟ مجھے کس گناہ کی وجہ سے آج زندہ درگور کیا جا رہا ہے؟ بیا نظام بن قتلت، مجھے کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے؟ اور مجھے ترس نہیں آیا، اس پر مٹی ڈالی، دبا کر گھر واپس آ گیا، اور وہ ابا ابا پکارتی رہی۔ پھر نہ جانے اس کا کیا حال ہوا۔ یا رسول اللہ، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر دوبارہ یہ بات سنا، اور آپ اتنا روئے کہ آپ کی گالی مبارک آنسو سے بھر گئی۔ عدالت وقار ایسا معاشرہ، اس معاشرے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگوں، جس آدمی کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی اور اس بیٹی کی ولادت کی وجہ سے اس کے ماتھے پر شکر نہیں آئے، وہ حیران و پریشان نہیں ہوا، بلکہ وہ خوشی کے شادیانے بجانے کے لیے تیار ہو گیا، وہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگ گیا، اور اس نے اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کی، اور عزت کے ساتھ اس نے اپنے گھر میں رخصت کیا۔ میں محمد اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں محمد اس کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا، میں محمد اس کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر جانب کفر تھا، کفر ہی کفر پھیلا ہوا تھا، تاریکی ہی تاریکی تھی، ظلمت ہی ظلمت تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیدا کیا، اور حضور کے چہرہ انور کی برکت سے، حضور کے چہرہ انور کے نور سے اللہ رب العزت نے پھر کائنات میں نور ہی نور پھیلا دیا، روشنی ہی روشنی پھیلا دی، ہر طرف سکون ہی سکون آ گیا، ہر طرف اسلام ہی پھیل گیا، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا، ہر طرف نور ہی نور
بگڑتا نظر آ گیا۔ ساتھ ہی شرازی نے اس بات کی طرف کیا خوب اشارہ کیا، وَلَغَلُّ أُولَا بِكَمَالِهِ وَلَغَلُّ أُولَا بِكَمَالِهِ كَشَفَتُ اللَّهُ بِجَمَالِهِ۔ اس دوسرے مصرے کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حضور کے چہرے کی چمک سے اللہ تعالیٰ نے ظلمتوں کو ختم کر دیا۔ حضور کے چہرے کی چمک سے اللہ نے تاریکیوں کو ختم کر دیا، اندھیروں کو ختم کر دیا، ظلم و کفر کو ختم کر دیا۔ اللہ نے نبی کے چہرے سے یہ رونق کائنات کو بخشی۔ اللہ کے وقار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں آمد ہوئی اور آقا علیہ السلام جب اس کائنات میں تشریف لائے، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت آیا تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ میرے آنگن میں، میرے صحن میں آسمان کے ستارے، سارے ستارے میرے آنگن میں آ گئے، میرے صحن کے قریب آ گئے، میں ان کو بڑے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ اور جب حضور کی ولادت کا وقت ہوا تو خارجہ منی نور، میرے بدن اقدس سے نور نکلا، میرے بدن پاک سے نور نکلا۔ تو پھر ہوا کیا اس نور کی وجہ سے؟ ادا لہو اصول الشام، میں نے اس نور کی برکت سے شام کے محلات کو دیکھا۔ میں بیٹھی تو مکہ میں تھی، میں بیٹھی تو مکہ میں صحن حرم کے قرب میں تھی، لیکن اس نور کی برکت سے اللہ نے میرے لیے شام کے، بصرہ کے، کوفہ کے محلات کو سامنے رکھا۔ نبی پاک کی بارگاہ میں صحابہ کرام کو کوئی حاجت پیش آتی ہے تو آج کرتے یا رسول اللہ رعایت کیجیے، یہ مسئلہ دوبارہ بیان کیجیے، ہم اس کو سننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اب منافقین بھی وہاں تھے تو منافقوں نے رائنا کو کیا کہنا شروع کیا؟ رائنا۔ رائنا کا معنی کیا ہے؟ ہمارے چرواہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے یہ دوبارہ نہیں کیا کہ اب کوئی مسلمان بھی لفظ رائنا بولے۔ رائنا کا معنی کہ ہماری رعایت کیجیے، مسئلہ دوبارہ بیان کیجیے۔ اللہ نے فرمایا آج کے بعد تم نے رائنا نہیں کہنا، بلکہ کیا کہو؟ انظرنا یا رسول اللہ، انظرنا، ہماری طرف نظر کرم مائل کیجیے، اب رائنا نہ کہنا۔ تو خطبہ کیا کہتے ہیں؟ بکریاں چران والا، وہ کملی والا بکریاں چران والا۔ انہیں قرآن کریم کی اس آیت کی طرف غور کرنا چاہیے کہ نبی پاک بکریاں چرانے کے لیے وہاں نہیں تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نبی پاک نے بکریاں چرائی ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نبی پاک نے بکریاں چرائی ہیں، لیکن کیا ایک موتی کو یہ ذمہ دیتا ہے کہ اپنے نبی کو یہ بکری چرانا ہے؟ اللہ کی مانا کر رہا ہوں۔ اللہ کی وقار حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا نے نبی پاک کی بڑی خدمت کی، انہیں دور بلایا اور 5 سال کی عمر میں حضور واپس اپنے گھر میں تشریف لائے اور 5 سال کا بچہ بکریاں بھی 5 سال کا بچہ بکریاں بھی نہیں چلا۔ اور 6 سال کی عمر میں نبی پاک صاحب اللہ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ طبقات کے مقام پر تھے اور وہاں پر آپ کی والدہ کا انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا فوراً انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے جسم اثر سے لپٹ کر رہے اور ایمن وہاں موجود تھی، اور بھی بڑی مشکل سے وہاں ایک گڑھا کھودا، قبر تیار کی اور اس قبر کے اندر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو وہاں دفن کیا گیا اور وہ مقام پر رکھا۔ خدا کی توقع پھر حضور کو ایمن حضرت عبدالمطلب کے پاس لے آئے، ان کے سپرد کر دیا۔ تو پھر کچھ عرصہ تک حضرت عبدالمطلب نے حضور علیہ السلام کی پرورش کی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبدالمطلب کا جب وصال ہو گیا تو حضرت عبدالمطلب کے وصال کے بعد نبی پاک کے چچا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، ان کا ساتھ دیا، ان کا تعاون کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب بچپن سے ہی ان کے کمالات اور ان کے نبوت کے معجزات لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گئے، بلکہ جناب ابو طالب آپ کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، ان پر بڑی شفقت کیا کرتے تھے اور بڑی مہربانی کیا کرتے تھے، اور ہر موقع پر جناب ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضور علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی، ایک راہب، ایک پادری جو حق پسند تھا، حق پرست تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ مدینہ کے اندر ایک نبی تشریف لائے گا جو حق کا لمبردار ہوگا، جس کے ساتھ قوم اس کی یہ رویہ اور سلوک کرے گی
اس نے مکہ سے شام تک جو سفر تھا اس کے راستے پر اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا. آپ نے اس نے کنڈی بنا لی, وہاں چھپر بنا لیا اور اپنے چند حوالیوں کے ساتھ اس نے وہاں رہنا شروع کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں جناب ابو طالب کے ساتھ تجارتی قافلہ کے ساتھ آپ شام کی طرف گئے, اور وہ جو راہب اور وہ پادری تھا وہ ہر روز صبح کو اپنے گھر کی چھت پر آ جاتا اور مکہ کی جانب, حجاز کی جانب دیکھنا شروع کر دیتا. جو بھی قافلہ آتا اس کو بڑے غور سے دیکھتا کہ ہو سکتا ہے اس قافلے میں وہ آخری نبی زمان موجود ہو. ایک دن وہ اپنے چھت پر موجود تھا, اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے اور کبھی اس قافلے کے اندر ایک 12 سالہ بچہ ہے. اس بچے کو کوئی پتھر سلام کر رہا ہے اور کبھی کوئی گلاس جھک کر سلام کر رہا ہے. اس رائے کو یہ ساری چیزیں نظر آ گئی. اس نے کہا میری قسمت سمجھ گئی, میں جس مقصد کے لیے اپنی زندگی کی اللہ سے نہیں مانگ رہا تھا وہ مجھے نظر آ گیا, میری منتہا مجھے وہ مل گئی ہے. آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دوسرے قافلہ والے وہاں موجود تھے. اس نے ان کو دیکھا اور کہا کہ اس نے دوسرے لفظ میں یہ کہا بارات تو ساری آ گئی ہے, دولہا نہیں ہے. بارات تو ساری آ گئی ہے, دولہا نظر نہیں آ رہا. تو نبی پاک اس وقت وہاں اردو کے پاس وہاں موجود تھے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پڑاؤ کے پاس پہنچے تو اس راہب نے, اس پادری نے جو اس وقت کا عالم تھا, اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور چوما اور اس نے سارے قافلے والوں کو مخاطب کر کے کہا ھذا رسول اللہ, یہ اللہ کا رسول ہے. ھذا رسول اللہ, اور صرف یہ اللہ کا رسول ہی نہیں ہے, ھذا سید المرسلین, یہ رسولوں کا بھی سردار ہے. اور صرف یہ رسولوں کا سردار نہیں ہے, ھذا رسول رب العالمین, یہ اللہ رب العزت کا رسول ہے, یہ اللہ رب العزت کا رسول ہے. تو قافلے والوں کو اس باتوں کی سمجھ نہ آئی. خیر اس کی زندگی کا اختتام ہو گیا اور آزادی کے وقت بڑے بڑے راہب, بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے اللہ کے پاسا لوگ اور بڑے بڑے انبیاء کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے. راشد ختم ہو گیا لیکن بڑا مزہ آیا ہے. یہ واپس گھر ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیں. تو اب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.